بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن جب کفار نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو مجھے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے فوراً آپ کو مقتولوں اور شہیدوں میں جا کر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو میں بے چین ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل کی بنا پر جو ان تیر انداز صحابہ کرام سے سرزد ہوا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت تاکید کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے کفار اتنا شدید حملہ کر کے غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم پر غضب فرمایا ہو اور اپنے محبوب نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھا لیا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے یہ سوچا اور پھر تحیہ کر لیا، اگر حضور ہی یہاں نہیں رہے تو آپ کے بغیر رہنے سے بہتر یہی ہے کہ میں خوب جنگ کروں اور یہیں شہید کر دیا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میں نے تلوار سونتی اور مشرکین پر حملہ کر دیا اور ان کے پرے کے پرے الٹ دیے۔ اچانک میری نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ زندہ و صحیح و سلامت ہیں۔ میں نے جان لیا کہ یہ صرف ایسے ہی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ کی محافظت فرمائی ہے۔ منقول ہے کہ مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے تو آپ جوش میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ نمودار ہوا۔ اس حالت میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پہلوئے مبارک میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا، تم کیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں مل گئے؟ یعنی وہ اگر اپنی جان کی فکر میں ادھر ادھر چھپ رہے ہیں تو تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ایمان کے بعد کفر نہیں ہے، اور بے شک میرے لیے تو فقط آپ ہی کی اقتدا ہے، یعنی مجھے تو فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سروکار ہے، ان ساتھیوں اور بھائیوں سے نہیں جو غنیمت کے در پہ ہو گئے اور ہزیمت کھا گئے، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ حضرت علی نے یہ عرض کیا ہی تھا کہ اسی لمحے کافروں کی ایک جماعت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضور نے انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حضرت علی کو حکم فرمایا، اے علی، میری اس ٹولی سے حفاظت کرنا اور نصرت و خدمت کا حق بجا لانا، کیونکہ یہی تو وقت نصرت ہے۔ حضور کا حکم ہوتے ہی حضرت علی جو کفار کی ٹولی پر تلوار سونتے ہوئے لپکے تو آن کی آن میں کفار کے پرخچے اڑا دیے۔ ان میں سے بہت سو کو ذوالفقار حیدری کا مزہ چکھاتے ہوئے جہنم واصل کیا اور بقیہ منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج میں بیان فرماتے ہیں، اس نازک مرحلے میں فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے اور حضرت جبریل و میکائیل علیہم السلام دو خوبصورت مردوں کی صورت میں سفید جامہ پہنے حضور کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے اور آپ کی محافظت کرتے تھے اور کفار کے ساتھ محاربہ میں مشغول تھے۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کمال بہادری دکھائی اور حضور کی نصرت کی تو جبریل علیہ السلام نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، علی نے آپ کے ساتھ کمال بہادری و جواں مردی دکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا، بلا شبہ یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ جب حضور نے یوں ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اور میں آپ دونوں کا ہوں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت غیب سے ایک آواز سنائی دی جو لوگوں نے سنی، کوئی کہہ رہا تھا، کوئی جواں مرد نہیں بجز علی کے اور کوئی تلوار نہیں بجز ذوالفقار کے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم نے اپنی تعریف سنی جو ایک فرشتہ جس کا نام آسمان میں رضوان ہے کر رہا ہے؟ روزۃ الاحباب میں منقول ہے کہ یہ حدیث اسی طریقہ سے بعض محدثین سے مروی ہے اور اہل سیر نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، لیکن امام زہبی جو اسماء الرجال کے بیان کرنے کے امام ہیں، وہ میزان الاعتدال میں اس کی تصحیف و تکذیب کرتے ہیں۔ الغرض حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے معرکہ احد میں مقابلہ و محاربہ اور مجادلہ و شجاعت کا ایسا حق ادا کر دیا کہ اس سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، احد کے دن مجھ پر 16 تلوار کی واریں پڑیں، جن میں سے 4 ضربیں تو ایسی سخت تھیں کہ جو لگتے ساتھ ہی میں زمین پر گر پڑا، لیکن میں جب بھی زمین پر گرتا تو ایک خوبرو شخص مجھے بازو سے اٹھاتا اور کھڑا کر دیتا اور کہتا، کافروں پر حملہ کرو، تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو اور یہ دونوں تم سے راضی اور خوش ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم جنگ سے فارغ ہوئے تو میں نے حضور کو یہ واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں، مگر اس کی شکل و صورت حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی تھی۔ فرمایا، علی، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو خوب روشن کرے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غزوہ احد کے دن ان چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے جو ثابت قدمی سے حضور کے ساتھ میدان جنگ میں موجود رہے اور آخر وقت تک پیغمبر خدا کو تنہا نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے ذکر خیر کی برکت سے اللہ عز و جل ہمیں بھی ہدایت کاملہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔